حاجی صاحب نے مکے میں قربانی کر لی ہے تو کیا یہاں پر بھی قربانی ضروری ہے؟ حاجی پر ایک قربانی تو ہر سال کی جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے وہ اسے ہر سال کرنی ہے۔ اس سال حج بھی کر رہا ہے تو اس کو حج کی بھی قربانی کرنی ہے، لیکن اگر حاجی صاحب نے وہاں پر اپنی حج کی قربانی جسے دم شکر کہتے وہ قربانی کر لی، اور وہ قربانی جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہر سال واجب ہوتی ہے وہ بھی وہی کر لی، یعنی دو قربانی کی، ایک حج کی اور ایک نصاب والی، تو یہاں ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں انہوں نے ہر سال والی قربانی نہیں کی ہے تو وہ یہاں کر لینا چاہیے، کرنا پڑے گا۔ ایسا بوڑھا شخص جو عیدگاہ نہ جا سکتا ہو تو کیا اس پر دگانا واجب ہے؟ واجب ہے۔ عیدگاہ نہیں جا سکتا، مسجد آ جاؤ، مسجد میں شہر کی 2-4 مسجدوں میں بیماروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بچوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، وہاں پڑھ۔ حاجی حج کے ایام میں قربانی کرتا ہے اور حاجی کے گھر میں بھی اس کے نام کی قربانی کرتا ہے۔ تکبیر تشریق کے دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور پھر اسے بعد میں ادا کرے تو تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا ہوگا یا پھر آہستہ؟ بلند آواز سے پڑھنا ہوگا۔ میں عیدگاہ پہنچا تو نماز ہو چکی تھی اور فوراً دوسری جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز پوری کرتے کرتے خطبہ آدھا ہو چکا تھا اور میں آدھا خطبہ سنا، تو ایسے میں میری نماز ہوئی یا نہیں؟ ہو گئی۔ کل بروز جمعہ میں گزارش ہے کہ حضرت عثمان کی سیرت پر بیان کیجیے، کیونکہ اس ہفتے میں ان کا یوم شہادت ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل جب حضور کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ہاتھ حضور کے اوپر رکھا تھا یا اپنے زانوؤں پر رکھا تھا؟ حضور کے سامنے آ کر کے بیٹھے تھے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا دیا تھا اور اپنا ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھا تھا۔ میت کی لاش انتقال کے بعد بھاری کیوں ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں، یہ محسوس کرنے کی بات ہے، ورنہ اس کا وزن اتنا ہی رہتا ہے۔ اب یہ ہم لوگوں کو کسی کا وزن کم محسوس ہوتا ہے، کسی کا زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے احساس کرنے کی بات ہے، اس کا وزن اتنا ہی رہتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر حضور نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہو تو لیٹ کر کے نہ سوئے، بیٹھ کر کے سوئے، اور حکمت آپ نے یہ بتائی کہ آدمی بیٹھ کر کے سوتا ہے تو اس کا وزن اوپر اونٹ کو کم محسوس ہوتا ہے، اور لیٹ کر کے سوتا ہے تو وزن زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بسا اوقات زندہ انسان اور مردہ انسان کے وزن میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مومن بندے کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا سیدھا جنت یا جہنم؟ نیک لوگوں کی روح علیین میں رہتی ہے، یہ ایک مقام ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے آسمانوں میں، نیک لوگوں کی روح وہاں جاتی ہے۔ اور ایک مقام ہے سجین جو 7 زمین کے نیچے ہے، یہاں مشرکین، کافرین اور وہ لوگ جو دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے گئے ان کی روحیں رہتی ہیں۔ داڑھی میں کنگھی کرتے وقت بال گرے تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قبرستان میں چپل پہن کر جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد خواب میں بار بار چمیلی کا پھول نظر آتا ہے اور خواب نماز پڑھنے کے بعد نظر آتا ہے۔ پھول کا اور وہ بھی خوشبودار پھول کا دیکھنا اچھا ہے۔ بروز کو 15 ذی الحجہ کو لشکر والی عیدگاہ پر عید الاضحیٰ کی دوسری جماعت کھڑی کی گئی۔ عیدگاہ سے اعلان ہوا تھا کہ یہ جو دوسری جماعت ہوتی ہے اس کا مسئلہ معلوم کر لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اس طرح اعلان کر کے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی تینوں دن اور رات کبھی بھی کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کا وقت تو شروع ہوا
12 تاریخ کا سورج غروب ہونے تک قربانی ہے، تو آپ دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب اللہ نے جنہیں بڑی مقبولیت اور ذہانت اور بلند مقام دیا تھا، لیکن بظاہر ان کی تصویر جس میں داڑھی نہیں ہے، ایسا کیوں؟ یہ ان کا ذاتی عمل ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ داڑھی رکھتے، لیکن انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور ظاہر بات ہے ماحول کا اور تعلیم کا اثر پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی، زندگی کے آخری ایام میں رکھی کہ نہیں رکھی پتہ نہیں، لیکن جو تصویریں آج ملتی ہیں اس میں ان کی داڑھی نہیں۔ علامہ اقبال کو اللہ نے واقعی بڑی ذہانت دی۔ لاہور میں رہتے تھے اور وہاں اس زمانے میں ایک بحریہ تھا، یعنی خدا کی خدائی کا انکار کرنے والا، یعنی کوئی خدا ہے نہیں، اور اس کے اوپر اس کے پاس دلائل تھے۔ وہ سب مولانا لوگوں کے پاس جاتا تھا، بحث کرتا تھا اور خاموش کر دیتا تھا۔ لوگوں نے علامہ اقبال کو بتایا، خبر دی۔ اس شخص نے کہا کہ اب میں اقبال کے پاس جاؤں، تو علامہ اقبال نے ان کی مخصوص کی شکل و شباہت معلوم کر لی تھی کہ اس کا حلیہ کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو علامہ اقبال نے دروازہ کھولا۔ پوچھے کیا بات ہے؟ بولے مجھے اقبال سے ملنا ہے۔ بولے یہ اقبال کا گھر نہیں، اور دروازہ بند ہے۔ اب وہ پوچھ کر کے گیا، جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ الجھن میں پڑ گیا کہ میں نے کسی دوسرے کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹا دیا۔ سامنے پان کی دکان تھی، وہاں جا کے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر اقبال کا گھر؟ بولے جو دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا تھا وہی دروازہ ہے، گھر اٹھائیے۔ اس نے کہا کہ وہ تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کا گھر نہیں۔ بولے نہیں یہی گھر ہے۔ جا کر کے انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ باہر۔ چلے بھائی صاحب کیا بات ہے؟ بولے مجھ کو ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ بولے میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں، تو پھر دروازہ بند ہے۔ وہ پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد اس نے گلی میں 2-4 لوگوں سے پوچھا بھائی ڈاکٹر اقبال کا گھر؟ سب نے بتایا کہ یہی تو گھر ہے۔ پھر وہ گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ڈاکٹر اقبال ہے۔ پوچھا کہ بھائی صاحب بات کیا ہے؟ بولے مجھ کو ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ تو 2 مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں۔ کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ یہ پان کی دکان والا بولتا ہے اقبال کا گھر ہے، وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، سب بولتے ہیں ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، اور تم بولتے ہو نہیں۔ تو بولے اتنے لوگ بانے بولے تو تم کو یقین آ گیا؟ بولے ہاں۔ بولے ساری دنیا بولتی ہے کہ خدا ہے، اور تجھ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب 4 آدمی کے بولنے سے تجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، تو اس کے بعد تو تجھ کو یہ مان لینا چاہیے کہ جب ساری دنیا بولتی ہے کہ خدا ہے تو تجھ کو مان لینا چاہیے کہ خدا ہے۔ اس کے بعد پھر دروازہ بند کر۔ اس کو انسانی جواب کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن و حدیث سے تو وہ مانتا نہیں تھا، اس کو الزامی جواب چاہیے تھا، اور الزامی جواب علامہ اقبال نے دیا۔ علامہ اقبال کا کسی شخص نے علامہ اقبال سے پوچھا، بولے چڑ کیسے بنتی ہے؟ جیسے بعد میں کوئی گاجر کے حلوے سے چڑھتا ہے، کوئی باسمتی سے چڑھتا ہے، کوئی ایسے کچھ ناموں سے لوگ چڑھتے ہیں، تو بولے چڑ کیسے بنتی ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب اس نے لوگوں کے سامنے پوچھا، جب انہوں نے وہ پھیر لیا اس کو خراب کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ لگایا کھاتے پر اور کہا کہ میں نے کچھ کہا ہے۔ بولے کیا کہا؟ بولے چڑ کیسے بنتی؟ تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اور برا لگا، بے عزتی محسوس ہوئی اس کو، اور اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا گھر
تو علامہ اقبال نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا کہ جانا دروازہ کھٹکھٹانا، اور جب وہ باہر آئیں گے تو ان سے کہنا کہ ڈاکٹر اقبال نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے یہاں قہوے کا اچار ہے۔ گیا جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بڑے میاں آئے، جنہوں نے پوچھا تھا چڑ کیسے بنتی، تو کہا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ قہوے کا اچار ہے۔ وہ تو پہلے سے ڈاکٹر اقبال پہ گرم تھے، جب جا کے پوچھا قہوے کا اچار ہے تو وہ اور گرم ہو گیا، بولے کہ دکان ہے میں اچار بیچتا ہوں کیا؟ چلا ہے 15-20 منٹ کے بعد دوسرے نوکر کو بھیجا اور کہا کہ جا کے دروازہ ذرا زور سے کھٹکھٹائے، اور جب وہ آئیں گے بڑے میاں تو ان سے کہتے ڈاکٹر اقبال نے بھیجا ہے، پوچھا ہے قہوے کا اچار ہے؟ اور وہ دوسرے نے جا کر کھٹکھٹایا۔ اب 2 واقعہ پیچھے ہو چکا تھا، ایک تو یہ مجھے چڑ کیسے بنتی ہے انہوں نے نظر انداز کیا، اور دوبارہ نوکر نے جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا قہوے کا اچار ہے۔ اب یہ تیسرا واقعہ، نوکر نے جا کے زور سے کھٹکھٹایا تو وہ غصے میں آیا، لیکن آ کے جب دروازہ کھولا تو دوسرا آدمی تھا تو متوجہ ہو گئے کہ کیا بات ہے، بولے وہ ڈاکٹر اقبال نے بھیجا ہے، اب پوچھا ہے قہوے کا اچار ہے، بس بڑے میاں کا تو پارا چڑھ گئے۔ تو یہ نوکر کو سمجھا کے بھیجیں گے تو تھوڑا دور کھڑے رہے۔ اب یہ نوکر جب وہ گرم ہوئے تو نوکر نکل گیا۔ اب اس کے بعد بڑے میاں تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، دیکھتے رہے تو دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند کر لیا تو پھر تیسرے نوکر کو بھیجا اور اس کو بھیجا کہ دیکھ اب تجھے ماریں گے یا ہو سکتا ہے دوڑائیں گے۔ جب تیسرا نوکر گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑے میاں سمجھ گئے کہ پھر وہی تو ہے، تو پورے غصے میں آئے اور دروازہ کھولے تو دیکھا کہ آدمی کوئی الگ کھڑا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بولے وہ ڈاکٹر اقبال گالی دی اور اس کو ڈنڈا لے کر کے دوڑائے۔ اب وہ آگے آگے بھاگا، سب لوگ پریشان ہوئے کہ اچھا بھلا آدمی ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ وہ پوچھے اس سے کیا ہوا کیا؟ انہیں کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر اقبال مجھ کو بھیجے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہارے یہاں قہوے کا اچار ہے۔ اور اس کے بعد لوگ ان کو پوچھنے لگ گئے کہ بابا قہوے کا اچار ہے؟ اللہ نے بڑی ذہانت عطا کی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو موبائل پر طلاق دیا تھا، بیوی نے 1 مرتبہ سنا تھا اور شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دیا تھا۔ کتنی طلاق؟ جتنی شوہر نے دی، 3 دی تو 3 پڑ گئے، بیوی سنے یا نہ سنے۔ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے بعض لوگ اسے قربانی سے پہلے کھانے پینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا روزہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح عید الفطر کی نماز سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ روزہ کھول کر کے جا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے متعلق آتا ہے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک پورا روزہ رکھا جائے، اور 10 ذی الحجہ کو صبح اٹھنے کے بعد کچھ کھانا کچھ پینا نہ کرتے ہوئے وہ عید کی نماز کے لیے جائے، اور پھر آئے تو قربانی کے جانور کے گوشت یا جو بھی ہو اسے وہ پہلے تناول کرے تو اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا، پورے روزے۔ یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن یہ کہ عید الفطر سے پہلے کہتے ہیں کہ کچھ کھا کے جا، روزہ کھول کے جا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس دن روزہ نہیں، یعنی یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں نہیں۔ جب کلاس میں استاد داخل ہوتا ہے تو طلبہ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ کھڑے ہو سکتے ہیں،